بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. حاضرین محترم، بزرگان دین اور برادران ملت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عظیم امت کو، ہم اور آپ کو اللہ کی طرف سے جو آخری دین، مکمل دین، کامل اور پسندیدہ دین عطا ہوا ہے، جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالی نے آیت مبارکہ اتاری کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم الیوم اکملت لکم دینکم، کہ ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، کامل کر دیا، اس کے تمام شعبے ہم نے مکمل کر دیے. زندگی کے کسی شعبے میں تم کو اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ تم کسی اور کلچر کی طرف دیکھو، کسی اور قوم کی طرف دیکھو، کسی اور جماعت کی طرف دیکھو اور تم ان سے زندگی گزارنے کے احکامات کے لیے خیرات طلب کرو. نہیں، تمہیں جو کلچر، تمہیں جو تہذیب، تمہیں جو سویلائزیشن، تمہیں جو احکامات اللہ کی طرف سے اور آسمان سے اتارے گئے ہیں، یہ بالکل مکمل ہے. زندگی کے ہر شعبے میں تمہاری مدد کرنے والے ہیں، تمہیں روشنی دینے والے ہیں اور تمہارا نظام مکمل کر دینے والے یہ احکامات اور یہ دین ہے. اس لیے فرمایا ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا. اور خود رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے زندگی کے آخری مرحلے میں ارشاد فرمایا، لوگو لقد ترکتکم علی المحجۃ البیضاء، کہ میں تمہیں ایسے روشن راستے پر چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایسے ہدایت والے طریق پر چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایسی سویلائزیشن اور تہذیب تمہارے ہاتھوں میں تھما کر جا رہا ہوں، لیلھا کنہارھا، ایسا روشن دین ہے کہ اس کی راتیں بھی دن کے اجالے کی طرح سفید ہے، چمکدار ہے. ایسا کامل دین، ایسی کامل شریعت اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 برس کے عرصے میں محنت کرتے کرتے انسانیت کے حوالے فرمائی. اور اس دین کے بارے میں اس دین کے خالق اور مالک نے، پوری دنیا کے خالق اور مالک نے، انسانیت کی پروردگار نے انسانیت سے اس بات کا مطالبہ کیا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام. اب پوری دنیا کے اندر ہمارے لیے کوئی قابل قبول دین ہے تو صرف اسلام ہے. اس دین سے ہٹ کر کوئی دین لے کر آئے گا، بڑی بڑی فلسفوں کی باتیں کرتا ہو، بڑی بڑی لاجیکل باتیں جھاڑ رہا ہو، لیکن ہمارے یہاں پر اس کا دین قابل قبول نہیں ہوگا.
وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو کوئی اسلام کے علاوہ دین لے کر ہمارے پاس پہنچے گا، اپنی آنکھیں بند کر دے گا، اس کے اس دین کو قبول نہیں کیا جائے۔ تو صاف مطالبہ اللہ کی طرف سے دین اسلام کے بارے میں، دین مبین کے بارے میں یہی ہے کہ کامیابی تمہارے لیے اسی دین کے اندر رکھ دی گئی۔ اب اس دین کے جو احکامات ہیں وہ مختلف نوعیتوں کے، دین کے تمام احکامات یکساں نہیں ہیں۔ دین زندگی کے تمام شعبوں کا نام ہے اور انسانیت کے شعبے مختلف ہوتے ہیں۔ یہ انسان ہے جو کبھی اپنے گھر بار کے اندر، کبھی اپنی بیوی بچوں کے ساتھ جو زندگی گزارتا ہے، اس زندگی کے احکامات کچھ مختلف ہوتے ہیں۔ یہ جب مسجد میں آتا ہے، اللہ کے گھر میں آ کر اپنی عبادت ادا کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، یہ روزہ رکھتا ہے، یا اپنے مال میں سے جو زکوٰۃ ادا کرتا ہے، یا اپنے مال کے مکمل ہونے پر جو حج ادا کرتا ہے، اس کے احکامات کچھ الگ ہے۔ یہ اپنے گھر اور محلے میں جو رہتا ہے، ایک معاشرتی زندگی میں جو رہتا ہے، اس کا دکانداروں کے ساتھ جو تعلق ہوتا ہے، بزنس کے اندر جو تعلق ہوتا ہے، ایک انسانی زندگی میں اس کے پڑوسیوں کے ساتھ جو اس کی رشتہ داریاں ہوتی ہے، تو ان کے مسائل اور ان کے تعلقات کچھ الگ ہیں۔ ہر شعبے کا دین الگ ہے، ہر شعبے کے مسائل الگ ہے، ہر شعبے کا علم الگ ہے۔ جس طرح سے ہر مسلمان کے لیے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اسلام کے بنیادی 5 ارکان کو اسلام کے بتلائے ہوئے طریقے پر عمل کرتے ہوئے ادا کرنا ضروری ہے، ایسے ہی اس کے جو آئینی مسائل ہے، اس کے جو پرسنل لاز ہے، اس کے جو قانونی مسائل ہے، ان قانونی مسائل کے اندر بھی اسلام نے اس بات کو اس کا پابند قرار دیا ہے کہ تم بالکل قرآن و حدیث کے مطابق، شریعت اسلامیہ کے مطابق تم کو اس پہ اوپر عمل کرنا ضروری ہے۔ جس طرح سے تم نماز کے اندر اس بات کے پابند ہوتے ہیں، ہم نماز کے اندر اس بات کے پابند ہوتے ہیں کہ ہماری نماز قرآن و حدیث کا عطر ہو، قرآن و حدیث کا نچوڑ ہو، قرآن و حدیث سے سرے منہ ہماری نماز ہٹی بھی نہ ہو، ورنہ وہ نماز ہمارے منہ پر مار دی جائے گی۔ ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہوتا ہے، ہر مسلمان کو اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ اس کی نماز اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو، اس کا رکوع، اس کا سجدہ، اس میں پڑھنے والی اذکار، اس میں پڑھنے والی چیزیں، ایسے ہی اس کا روزہ، اس کے مسائل کو وہ جانتا ہے۔ وہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے علماء سے مسائل کو پوچھتا ہے، وہ حج کے سفر پر جانے سے پہلے حج کے طریقے کو سیکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ جس طرح سے ان احکامات کے اندر وہ اسلام کا 100% پابند ہوتا ہے، ایسے ہی اس کے اوپر اس بات کو لازم قرار دیا گیا کہ آئینی زندگی کے اندر، معاشرتی زندگی کے اندر، قانونی زندگی کے اندر، مثال کے طور پر ہمارا نکاح کا تعلق ہے، ہم نکاح کیسے کریں گے؟ تو نکاح ہمیں کس طرح سے کرنا ہے، اس نکاح کے عمل کے اندر بھی ہمیں کسی دوسرے کلچر کو، دوسری سویلائزیشن کو، دوسرے جماعت والوں کو، دوسرے عبادت گزاروں کو دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ اسلام نے بتایا، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا، مسلمانوں تمہارا نکاح کس طرح سے مکمل ہوگا، تم نکاح کے عمل کو کس طرح سے انجام دو گے۔ تو اس کے لیے ہدایت بتلائی کہ 2 گواہوں کا ہونا ضروری ہے، ایجاب و قبول کا ہونا ضروری ہے، لڑکی کی رضامندی اور لڑکے کی رضامندی کا ہونا ضروری ہے، لڑکی کے رشتہ داروں کو اعتماد میں لینا ضروری ہے، اور پھر مہر کا مکمل اور مقرر کرنا ضروری ہے۔ ان چیزوں کو بنیاد بنا کر ایک اسلامی معاشرے کے اندر ایک اسلامی نکاح انجام دیا جائے گا۔ ہم اور آپ جس ملک کے اندر رہتے ہیں، یہ ملک مختلف تہذیبوں کا، مختلف جماعتوں کا، مختلف کلچروں کا ایک حامل ملک ہے۔ اسی وجہ سے اس ملک کی تہذیب کو گنگا جمنی تہذیب کہا جاتا ہے۔ کثرت میں وحدت اس ملک کا ایک خوبصورت امتیاز ہے۔ دنیا میں مختلف ملک ہے، دنیا میں مختلف کنٹریز ہے، دنیا کے مختلف کنٹریز کے اندر مختلف کانسٹیٹیوشن ہے۔ ان تمام کانسٹیٹیوشن کے ساتھ ساتھ ہمارا جو ملک ہے، ہمارا جو ہندوستان ہے، ہمارا جو بھارت ملک ہے،
ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اس ملک کے اوپر ایک عرصے دراز تک برٹش امپائر نے یہاں پر حکومت کی تھی، یہاں پر راج کیا تھا، لیکن اس ملک کی مختلف طبقات کی جدوجہد، جس کے اندر سر فہرست مسلمانوں کے سرخیل علماء، ان کے قائدین تھے، ان کی محنتوں کے ذریعے سے یہ ملک آزاد ہوا، یہ ملک آزاد ہوا۔ لیکن آزادی سے پہلے پہل جو کوششیں اور کام ہو رہے تھے اس ملک کے اندر، اس ملک کے تمام طبقات اس بات پر متفق تھے کہ جب اس ملک کو آزادی حاصل ہوگی، اس ملک کے اندر آزادی اور پیس کا ماحول قائم کیا جائے گا، تو ہر ملک، ہر طبقہ، ہر جماعت، ہر کلچر کو ماننے والا اپنی تہذیب پر عمل کرنے کے اعتبار سے اس ملک میں آزاد ہوگا۔ کسی پر کوئی فورس نہیں کیا جائے گا، کسی پر کوئی زبردستی نہیں کی جائے گی کہ تم ہندوؤں کے کلچر کے مطابق نکاح کرو، یا ہندو برادری پر اس بات کا فورس نہیں ہوگا کہ تم مسلمانوں کے آئلی قوانین کے مطابق نکاح کرو۔ نہیں، ہر جماعت، ہر طبقہ، اس ملک کی ہر اکانومی، اس ملک کی ہر کمیونٹی اپنے عقائد کے سلسلے میں، اپنے مذہب پر عمل کرنے کے سلسلے میں بالکل آزاد ہوگی۔ یہ فارمولہ آزادی سے پہلے ہی اس ملک کے اکابرین نے، اس ملک کے سرخیل لوگوں نے طے کیا تھا۔ آج مجبور ہو کر اس قسم کی باتیں ایک دینی منبر سے جو کہی جا رہی ہے، اس کے پیچھے ایک بڑی حکمت عملی ہے، اس لیے کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اسلام اور اسلامی سیاست کا نفاذ عین دین ہے۔ اسلامی سیاست کا نفاذ کیا ہے؟ عین دین ہے، اور اسلامی سیاست کے احکامات سے واقفیت یہ بھی دین کے اندر لازمی اور ضروری امر ہے۔ لہذا اس وقت جو ہمارے ملک کے اندر ایک مخصوص قسم کی فضا قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور وہ مخصوص قسم کی فضا کیا ہے کہ آزادی کے بعد سے اب تک ہم اپنے ملک کے اندر اپنے پرسنل لاز پر عمل کرتے آ رہے ہیں، اور صرف مسلمان اپنے پرسنل لاز پر عمل کر رہا ہے ایسا نہیں، ہندو برادری اپنے پرسنل لاز پر عمل کر رہی ہے، سکھ برادری اپنے پرسنل لاز پر عمل کر رہی ہے، اور اس ملک کے مختلف طبقات اپنے اپنے پرسنل لاز پر عمل کر رہے۔ یہاں تک کہ ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ ہندو برادریوں کے اندر بھی مختلف طبقات جو ہے، ان مختلف طبقات کے اندر بھی مختلف الگ الگ لاز ہیں۔ اگر ہم شمالی ہند کی طرف جائیں اور اگر ہم جنوبی ہند کی طرف جائیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ مختلف طبقات کے اندر نکاح اور شادی بیاہ کے بھی مختلف طور و طریقے اور رسوم ہیں۔ بعض علاقوں کے اندر ماموں اپنی سگی بھانجی کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے، بعض ہندو برادریوں کے اندر ماموں اپنی سگی بھانجی کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے، جبکہ بعض برادریوں کے اندر ماموں اپنی سگی بھانجی کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا۔ تو یہ مختلف قانون، مختلف طبقات اس ملک کے اندر عرصے دراز سے چلے آتے آ رہے ہیں، اور یہی اس ملک کی خوبصورتی اور امتیاز ہے۔ ایسے ہی مسلمان اس ملک کے اندر آزادی سے پہلے سے لے کر اس ملک کے اندر اپنے پرسنل لاز پر، اپنے آئینی مسائل پر عمل کرتے آ رہے ہیں۔ چنانچہ مولانا ابوالکلام آزاد نے لکھا تھا کہ جب میزان کانفرنس ہوئی تھی، اور میزان کانفرنس کے بعد گاندھی جی نے اس بات کا اعلان کیا تھا کہ آزادی کے بعد بھی کسی جماعت کے پرسنل لاز کو چھیڑا نہیں جائے گا، کسی جماعت کے پرسنل لاز کو چھیڑا نہیں جائے گا، تو اس کے ضمن میں مولانا ابوالکلام آزاد نے اسی کانفرنس کے اندر یہ بات کہی تھی کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ مسلمان اپنے پرسنل لاز سے دستبردار ہو جائے اور وہ ایک ایسی وحدت کے اندر جذب ہو جائے جو وحدت ایک خاص مشن پر کام کر رہی۔ تو یہ مسلمانوں کا پہلے ہی سے صاف ستھرا عقیدہ تھا کہ ہم اس ملک کے اندر رہیں گے، لیکن اپنے کلچر کے مطابق، اپنے پرسنل لاز کے ساتھ، اپنے آئلی قوانین کے اوپر ہم عمل کرتے ہوئے رہیں گے۔ یہ ہمارا دستوری عقیدہ بھی ہے، ہمارا مذہبی عقیدہ بھی ہے، اور یہ ہمارا دستوری حق بھی ہے، کیونکہ ہمارا جو ہندوستان کا ایک صاف ستھرا خوبصورت کانسٹیٹیوشن ہے، جو ڈاکٹر امبیڈکر کی نگرانی کے اندر مختلف علماء اور مختلف طبقات کے ماننے والوں کو اپنے ٹرسٹ کے اندر لے کر جو کانسٹیٹیوشن بنا ہے،
اس کانسٹیٹیوشن کے اندر جو فنڈامنٹل رائٹس ہے، اس فنڈامنٹل رائٹس کا ایک ایکٹ ہے آرٹیکل 25۔ آرٹیکل 25 کے ذریعے سے اس ملک کے ہر باشندے کو اس بات کا حق ہے کہ وہ اپنے کلچر کے اوپر اپنے دین کو فروغ دیتے ہوئے اپنے دینی احکامات پر عمل بھی کر سکتا ہے، اپنے دینی احکامات کی تبلیغ بھی کر سکتا ہے، اس کی نشر و اشاعت بھی کر سکتا ہے۔ کوئی حکومت اور کوئی جماعت اس کو اس سلسلے کے اندر روک نہیں سکتی۔ یہ ہمارے کانسٹیٹیوشن نے، ہمارے سنویدھان نے دیا ہوا ہمارا ادھیکار ہے۔ لیکن آج کل جو فضا بنائی جا رہی ہے، اس سے پہلے بھی غالباً 2016 یا 2017 کے اندر بھی، اور اب بھی لا کمیشن آف انڈیا کی طرف سے ایک سوال نامہ اس کی ویب سائٹ کے اوپر جاری کیا گیا ہے، اور وہ سوال نامہ UCC کے متعلق ہے، یونیفارم سول کوڈ کے متعلق ہے۔ یونیفارم سول کوڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس ملک میں بسنے والے تمام لوگوں کے لیے ایک ہی قانون، اس ملک میں تمام بسنے والوں کے لیے ایک ہی قانون ہو، ایک ہی لا ہو۔ اور وہ لوگ یہ فارمولہ پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ لوگ یہ باتوں کو پیش کرتے ہیں کہ جب ایک ہی قانون ہوگا تو اس ملک کی خوبصورتی اجاگر ہو جائے گی، اس ملک کے اندر وحدت ہوگی۔ جبکہ ہمارا یہ ماننا ہے کہ اگر یہ بات ہوتی کہ اگر کسی ملک کا ایک ہی قانون ہو اور اس کی وجہ سے وہاں کے رہنے والوں کے اندر اخوت اور محبت پیدا ہوتی، تو آپ ہمیں بتلائیے کہ دوسری جنگ عظیم کیوں ہوئی؟ دوسری جو ورلڈ وار ہوئی تھی وہ کیوں ہوئی؟ وہ تو ایسے لوگوں کے اندر تھی جن کا عقیدہ ایک تھا، جن کی سوچ ایک تھی، جن کا فنومینا ایک تھا، اس کے باوجود بھی ان لوگوں کے درمیان ایسی بھیانک جنگ ہوئی کہ جس کا بھیانک اثر دنیا کی آنکھوں نے دیکھا کہ ایک ہی مذہب کو ماننے والے آپس میں لڑ رہے تھے۔ اور آج بھی ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے افغانستان سے لے کر سیریا تک جو حالات ہے، حالانکہ مسلمان ملک ہے، اسلامی ملک ہے، ان کا کانسٹیٹیوشن ایک ہے، ان کی سوچ ایک ہے، ان کا مذہب ایک ہے، ان کا کلمہ ایک ہے، اس کے باوجود بھی ان کے درمیان آپس کے اندر کتنی جنگیں ہیں۔ تو یہ کہنا کہ اگر یونیفارم سول کوڈ کو اس ملک میں نافذ کیا جائے گا تو اس سے ملک کی خوبصورتی میں اضافہ ہوگا، یہ بات بالکل غلط ہے۔ دوسرا حوالہ ان کی طرف سے یہ دیا جاتا ہے کہ یورپ جیسے ملکوں کے اندر جو یونیفارم سول کوڈ نافذ ہے تو ہندوستان کے اندر یونیفارم سول کوڈ کو نافذ کرنے کے لیے کیا پرابلم ہے؟ تو ہماری طرف سے بات کہی جاتی ہے کہ پورے یورپ کو اگر آپ ہندوستان کے اندر شامل کریں تو پورے ہندوستان کی جو آبادی ہے وہ یورپ سے دوگنی اور سہگنا ہے، پوری یورپ کی آبادی سے بھی زیادہ ہمارے اپنے اس ملک کی آبادی ہے۔ اور اگر اس ملک کے اندر یونیفارم سول کوڈ کی راہ کو ہموار کیا جائے، اس کو اس ملک میں نافذ کیا جائے تو لوگوں کے جذبات مجروح ہوں گے، لوگوں کی آستھا کا مسئلہ نکلے گا، اور ایسی صورت کے اندر بات بننے کی بجائے اور بگڑ جائے گی۔ اس ملک کے اندر اور بھی زیادہ فرقہ وارانہ فسادات ہونے کا اندیشہ ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے، ہم امیجن کر سکتے ہیں، ہم تصور کریں کہ اگر ایک گھر ہے جس کے اندر ایک باپ مسلمان ہو اور بیوی ہندو برادری سے تعلق رکھتی ہو، آنے والی بہو سکھ برادری سے تعلق رکھتی ہو، ارے ایک ہی گھر کے اندر مختلف مذہبوں کو ماننے والے لوگ ہو، کیا اس گھر کے اندر رمضان کی برکات کا کوئی تصور کیا جا سکتا ہے؟ اس گھر کے اندر اسلامی شاعر کا کوئی تصور کیا جا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اس وجہ سے ہماری طرف سے صاف اس بات کا اعلان کیا جا رہا ہے کہ ہم اس سلسلے کے اندر پوری طرح سے کانفیڈنٹ ہے۔ ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جب ہمارا یہ جو متفقہ بورڈ ہے، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے پورے ملک کا ایک متفقہ بورڈ ہے، پورے ملک کا ایک قائدانہ بورڈ جو ہمارا ہے، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی جانب سے ہر مسجد تک، ہر مسلمانوں کے محلے تک اس بات کے اس پیغام کو اور یہ اویئرنیس پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس بات کی جدوجہد کی جا رہی ہے کہ مسلمانوں کے ایک ایک فرد کے دماغ کے اندر یہ بات پیدا ہو جائے کہ یونیفارم سول کوڈ ہمارے ملک کے لیے مضر ہے، نقصان دہ ہے۔ اور بورڈ کی طرف سے ایک QR کوڈ بھی بنایا گیا ہے، اور اس QR کوڈ کے ذریعے سے اگر ہم اس QR کوڈ کو اسکین کریں تو ایسی صورت کے اندر لا کمیشن آف انڈیا کی ہم ویب سائٹ کے اوپر چلے جائیں گے، وہاں پر ہمارے لیے ایک آپشن ہوگا کہ جی میل کو کھولے، جیسے ہم جی میل کو کھولیں گے تو ایسی صورت میں ہماری طرف سے ایک جواب بن کر لا کمیشن آف انڈیا کے آفس کے اندر ان کے میل کے اوپر پہنچ جائے گا۔ تو انشاءاللہ تعالی ذمہ داران سے بات کر کے اس کے کچھ بینرز یہاں پر بھی لگوائے جائیں گے تاکہ ہر مسلمان اس کو اسکین کر کے یا اس لنک کو کلک کر کے جو اینڈرائڈ کو استعمال کرتے وہ اس کے ذریعے سے بھی، اپنے موبائل کے ذریعے سے بھی لا کمیشن آف انڈیا تک اپنا جواب پہنچا سکتے۔ حالات اس لیے پیچیدہ ہے کہ لا کمیشن آف انڈیا نے
14 جون کو اپنی ویب سائٹ کے اوپر یہ سوال نامہ بھیجا ہے، اور صرف 1 مہینے کی مدت میں 14 جولائی تک ملک کے مختلف طبقات سے ان کی رائے کو طلب کیا گیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اتنے بڑے ملک کے اندر 1 مہینے کے اندر ہر فرد کی رائے وہاں تک پہنچنا امپاسبل ہے، لہٰذا ہم اپنی طرف سے جتنی کوشش کر سکتے ہو اتنی مثبت کوشش کے ذریعے سے ہم ان کو اس بات کا پیغام دینے کی کوشش کریں گے کہ ہم اپنے شرعی عوامل کے اوپر، اپنے شرعی قانون کے اوپر پوری طرح سے متفق ہیں۔ یونیفارم سول کوڈ کا مطلب یہ ہوگا کہ جس طرح سے آج ہم اپنے نکاح کے قوانین کے اندر، طلاق کے قوانین کے اندر، خلا کے قوانین کے اندر، اسلامی دارالقضاء کے اندر جا کر اسلامی عدالت کے اندر اور قرآن و حدیث کے فیصلے کو مانتے ہیں، اگر اس ملک میں یونیفارم سول کوڈ کو نافذ کیا گیا تو پھر ایسی صورت میں ہم اور آپ شریعت کے قانون کے پابند نہیں ہوں گے، بلکہ پھر اس یونیفارم سول کوڈ کے مطابق ہمارے نکاح ہوں گے، ہماری طلاق ہوں گی، ہمارے خلا ہوں گے۔ ظاہر سی بات ہے اگر ان مسائل میں ہم شریعت سے ہٹ کر عمل کریں گے تو ہمارا دین ناقص العمل ہو کر رہ جائے گا، ہمارا اپنے دین کے اوپر عمل نہیں ہوگا۔ 70 یا 80 کی دہائی کے اندر، راجیو گاندھی کے دور کے اندر، جب آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر مولانا علی میاں ندوی، مولانا ابوالحسن علی ندوی تھے، اس زمانے کے اندر بھی اس طرح کا ایک بل لانے کی کوشش کی گئی تھی، تو مولانا کی طرف سے، مسلمانوں کی طرف سے، مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے اس کو مسترد کرنے کی، ملک کے پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کے اندر اس کو مسترد کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ اس کے بعد راجیو گاندھی نے مولانا سے پرسنل ملاقات کی، اور اس ملاقات کے اندر مولانا سے اس بات کی، اس نے درخواست کی کہ دوسری جو اسلامک کنٹریز ہے، ایجپٹ ہے، سعودیہ ہے وغیرہ، وہاں کے علماء سے بھی آپ تھوڑا مشورہ کر لیجئے، اللہ مولانا کی قبر کو نور سے بھر دے۔ کتنا کانفیڈنٹلی جواب انہوں نے راجیو گاندھی کو دیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ راجو جی آپ اس بات کو سن لیجئے کہ جس طرح سے آپ کو اس بات پر خوشی ہوتی ہے کہ آپ کا ملک بھارت دوسرے ملک کو چاول سپلائی کرتا ہے، تیل سپلائی کرتا ہے، گیہوں سپلائی کرتا ہے، ایسے ہی ہم اس دین کو یہاں سے دوسرے ملکوں کو سپلائی کرتے ہیں۔ ہم دوسرے ملکوں سے نہیں پوچھیں گے کہ دین اور اسلام کیا ہے، ہم پوری طرح سے اپنے دین پر کانفیڈنٹ ہے، ہم پوری طرح سے اپنے لاز کے اوپر کانفیڈنٹ ہے، ہمیں اپنے پرسنل لا میں کسی طرح سے بھی کوئی تبدیلی کی گنجائش، ہم کسی طرح سے بھی اس بات پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو یہ ہمارا بورڈ کی جانب سے متفقہ فیصلہ اور متفقہ وحدت والا فیصلہ ہے، جس کو ہر مسلمان کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا اور اپنا پیغام لا کمیشن آف انڈیا تک پہنچانا ضروری ہے۔ اللہ ان باتوں پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔